جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اگر چلنے کا طریقہ یہی رہا تو روز یہ آتنکی ناچ ناچ کر کے تمہیں چڑھائیں گے، روز ایک نیا جھمیلا لایا جائے گا اور ایک نیا مذاق اڑایا جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، کبھی مسجدوں، کبھی خانقاہوں، کبھی معبدوں، اور کبھی اماموں کی داڑھیوں سے کھیلنا، ان کی پگڑیوں سے کھیلنا۔ آج کے آتنکی کیا یہ سب نہیں کر رہے؟ وجہ صرف یہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی دور بھاگتے جاؤ گے یہ ٹھوکروں پر ہمیں نچاتے رہ جائیں گے۔ آ جاؤ اس راستے پر جہاں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، اس جگہ پہنچ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں آپ بلا رہے ہیں، آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے جانا ہے؟ میں کہتا ہوں آگے نہیں، پیچھے چلو، پیچھے چلو۔ دنیا پکار رہی ہے اور کہہ رہی آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، میں کہتا ہوں پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ کتنا پیچھے؟ اتنا پیچھے جہاں خالد بن ولید کی تلوار کی جھنکار سنائی دینے لگ جائے۔ اتنا پیچھے چلے جاؤ حیدر کرار کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دینے لگ جائے۔ اتنا پیچھے چلے جاؤ عمر ابن خطاب کی گرجدار آواز سنائی دینے لگ جائے۔ اتنا پیچھے چلے جاؤ مسجد نبوی سے رسول اللہ کی آواز آنے لگ جائے۔ اس کے بعد پھر دیکھنا ان کیڑوں کا حال یہ ہوگا کہ بات کرنا تو دور، نظر اٹھا کر تم سے ملانا مشکل ہوگا، کیونکہ مشہور ہے یہ بات، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تم اگر حضور پاک کی وفاداری میں نکلتے تو یورپ کا وہ سمندر بھی راستے دے دیتا۔ میرے عزیزوں، پہاڑوں کی چٹانیں ہوں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا ہوں، اور یورپ کی کلیسائیں ہیں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے اللہ اکبر کی آواز نہ نکلی؟ ہر جگہ سے صدائے اللہ اکبر گونجتی تھی۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہم جس جگہ پر گئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اس صدا کو عام کرتے رہے، لیکن آج حالات یہ ہیں، آج حالات یہ، تم خود مسجد میں جانا نہیں چاہتے اور بابری مسجد کی فتح یابی کے لیے، مسجد اقصی کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہے ہو۔ یہ تمہیں نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو ان مسجدوں کا یہ حال ہوگا۔ مجھے عجیب لگتا ہے، مسجد اقصی کے لیے لوگ بڑے سیریس ہیں، دعا ہر جگہ کرتے ہیں، کہاں بیٹھ کر؟ جو مسجد میں آتے ہی نہیں، تمہارے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کر سکے، بیت المقدس کے لیے دعا کیسے کرتے ہو؟ میرے عزیزو، قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہونی چاہیے، قول و فعل میں۔ اور رہی بات یہ جو حالات آج پیش آئے، وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا، تم دیکھو کہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اجالا آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ اگر ہم ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اس سے بھی برے حالات آئے تھے بغداد میں، ایک بھی مسلمان رہ نہیں گیا تھا جو کھل کر کے بات کر سکے۔ تاتاریوں کے زمانے میں، ہلاکو کے زمانے میں اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی بغداد کی، لیکن آج جاؤ، کیا اسلام ختم ہو گیا بغداد میں؟ ارے دریائے دجلہ کا پانی لال کر دیا تھا مسلمانوں کے خون سے، پورے بغداد میں گھوڑے دوڑتے تھے تو خون میں ان کی ٹاپ بھیگی رہتی تھی، اتنا خون بہایا تھا بغداد کی گلیوں میں۔ یہ تو اس سے زیادہ سخت حالات تاریخ میں آئے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ میاں کربلا کے میدان سے زیادہ سخت حالات کب آئے ہوئے ہیں؟ جب اسلام ختم نہیں ہوا، رکا نہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے موسمی کیڑوں سے تھوڑی نہ اسلام کو رکنا، اسلام کو نہ رکنا ہے نہ رکے گا۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گردنوں کو مار دیں گے۔ کسی جگہ آج ہی دیکھا، ایک مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب باہر نکل رہے ہیں اور یہ آتنکی بھیڑیے آئے اور ان کی داڑھی پکڑ کر مارنے لگے، موب لنچنگ کرنے لگے، اور کہا اس دھرتی پر جینا ہے تو ہمارے خدا کا نام لینا ہوگا۔ یہ سب جو آتنک پھیلایا جا رہا ہے،
اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حالات آئیں گے، ہم استقبال کریں گے، اللہ سے دعا یہی کرتے رہیں گے کہ مولا ایسے حالات پر بس ہم پر فضل یہ کر کے قدم تیرے دین پر قائم رہے اور ہمارا جسم تیرے دین پر قائم رہے۔ ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ آپ سب کو ان حالات سے نروس ہو کر جینے کی ضرورت نہیں۔ بات اتنی ہے کہ میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ ڈاکوؤں کا کام ہے ڈاکہ مارنا، چوروں کا کام ہے چوری کرنا، لیکن آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ تم اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ چور تو آئے گا ہی، ڈاکو تو ڈاکہ ڈالے گا ہی، لیکن تم مسلمان ہو، اللہ نے تمہیں ایک بہت بڑی امانت عطا کی، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کی وفاداری کی امانت دی ہے۔ تم جب اس امانت پر کھل کر نہیں اتر سکے تو پھر تم بھی مجرم قرار دیے جاؤ، تم بھی پکڑے جاؤ۔ آؤ آج جیسے آپ کو ابھی ہلچل صاحب کہہ رہے تھے نا، عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے، عشق ہو تو عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ چھپا ہوا عشق جس کو بزدلی کہا جاتا ہے، ہاں چھپے چھپے محبت کرنے والا بزدل آدمی ہے۔ اور ہم کسی لیلا سے تھوڑی نہ عشق کر رہے ہیں، ہم کائنات کے آقا و مولا سے عشق کرتے ہیں، ہاں جس کی محبت کا حال یہ ہے کہ جو ایک پل ان کی محبت میں آیا، اللہ نے اس کو کیا مقام دے دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مدینے کا ایک نوجوان، ماں بھی یہودن ہے، باپ بھی یہودی ہے، اور بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، یہودی لڑکا ہے، حضور پاک کو صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا اور دل دے بیٹھا، اور دروازے پر کھڑا رہا، دیکھتا رہ گیا وہ حسین محفلیں کیسی ہوں گی، صحابہ کی انجمن لگی ہو اور گلاب جیسی رنگت چمکتی ہوئی میرے آقا کی صورت اس میں ہو، اور جب دیکھنے والا پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، اس یہودی لڑکے نے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، اس کی تو یہ عادت سی بن گئی، روز چلتے چلتے دروازے پر کھڑا ہو جائے اور اس حسین موہنی رنگت کو دیکھتا رہ جائے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی آنکھ تے زلف مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں۔ حضور پاک کا حسن دیکھنے والے کا حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا تھا، میں گھر سے باہر نکلا اور حضور اپنے گھر سے باہر آیا، حضور سرخ جبہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا اور کبھی ادھر دیکھتا۔ حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ آمنہ کا لال زیادہ حسین، اور اس کے بعد عشق نے پھر جواب دیا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضور کا چہرہ صاف۔ میرے عزیزو، حضور کا حسن دیکھنے والا وہ نوجوان یہودی لڑکا، اس کے باپ سے جا کر مدینے والے کسی اور نے شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کو دیکھنے لگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دیوانہ بن گیا، روزانہ وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ باپ کٹر یہودی تھا، کٹر یہودی۔ بیٹے سے کہا کہ تو وہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا وہ اچھے لگتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اچھے لگتے ہیں۔ باپ نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد سے اس راستے سے بھی نہیں جائے گا، لیکن عشق ہے تو اظہار ہونا چاہیے، عشق ہو تو پھر سارے سلاسل اور بیڑیاں توڑ کر کے نکلتا ہے بندہ۔ وہ نوجوان نہ باپ کی سنا نہ ماں کی سنا، پھر دوسرے دن آیا، اسی دروازے کے پاس کھڑا ہو، حضور کو دیکھنے لگا۔ جب یہ حالات بار بار ہونے لگے، یہودی باپ نے دیکھا کہ یہ ایسے سنتا نہیں، مارا بھی بہت، توڑا بھی بہت، اس کے ساتھ سختیاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی لڑکا نہیں رکا تو بیڑیوں سے باندھ دیا، زنجیروں سے باندھ دیا، ہاتھ پیر باندھ کر کے گھر میں رکھ دیا۔ لیکن جانتے ہو میرے عزیزوں،
سب سے بڑی تکلیف عاشق کو اپنے معشوق سے دور کرنا، محبوب سے دور ہو جائے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ یہ نوجوان لڑکا بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ علاج سے افاقہ نہیں، صحیح ہونے کا نام ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ آپ بیمار، یہ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حکیموں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا تمہارا بیٹا صحیح ہو ہی نہیں سکتا، 2-4 دن کا مہمان۔ بھری جوانی میں بیٹا انتقال کرنے پر آ گیا۔ اب ماں باپ کا اکلوتا تھا، دونوں کا دل پسیج گیا۔ ماں یہودن ہے، باپ بھی یہودی ہے۔ بستر پر آئے، زنجیریں تو کھل چکی تھیں، بخار سے بدن تپ رہا تھا، جسم پیلا ہو گیا۔ بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو گئی، ہم نے تمہارے ساتھ جو غلط کیا اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن بتا کوئی تیری آخری خواہش ہے۔ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، عشق گر ہو تو اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں بھی ہو۔ خواہش رکھتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھوں۔ ماں نے دل پسیج کر کے اپنے شوہر سے کہا جاؤ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو، اگر وہ ہمارے گھر آ گئے تو یہ ہمارا بچہ دیکھ لے گا مرنے سے پہلے، اس کی خواہش ہے۔ باپ یہودی جو کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا آ گیا۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا ایک مسئلہ ہے، میرا بیٹا جوان ہے، وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو چکا اور اب مرنے والا ہے، چند سانسیں بچی ہیں، ہم اس سے آپ سے دور کرنے کے لیے بہت کوششیں کیے لیکن دور ہوتا نہیں، مرنے سے پہلے اس کی خواہش ہے ایک بار آپ کو دیکھ لے۔ اتنا سننا تھا حضور اپنی مجلس سے کھڑے ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے چلو ہمارے ایک دیوانے کے جانے کا وقت آیا ہے، ہم چلتے حضور پاک تشریف لائے۔ گھر جب آئے بستر کے قریب، میرے عزیز اللہ اکبر، خوشبو پاتے ہی عاشق کے دل اور اس کے بدن میں گرمی آ گئی اور حرکت میں آ گیا، اور ادھر ادھر جیسے یوسف گمگشتہ کو سونگتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی تھی، اسی طرح سے یہ نوجوان بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور کہا مجھے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے، ان کی خوشبویں آتی ہے۔ گھر میں جیسی میرے آقا تشریف لائے، سرانے کے پاس آئے بیٹھے، جی بھر کر کے جوان حضور کو دیکھتا رہا اور اس کے بعد حضور کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اتنا قریب آمنہ کے لال آ چکے، میرے آقا نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا ابھی دیر کس بات کی، کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اب بھی کلمہ نہیں پڑھو گے؟ اس نے کہا دل تو اسی وقت دے چکا تھا، زبان سے اب کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ چند سانسیں گزری تھی کہ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جس نے عشق کا اظہار کیا یہودی ماں اور یہودی باپ کے گھر میں رہ کر، جانتے ہو اس جوان کا مقام کیا ہے؟ وہ پل بھر ایمان لایا اور انتقال کر گیا، زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں آیا، حج کرنے کا وقت بھی نہیں آیا، لیکن مقام کون سا؟ صحابی رسول کا مقام ہے، جہاں کے متعلق غوث پاک فرماتے ہیں صحابی کا مقام کتنا ہے جانتے ہو؟ وہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی ہے وہاں تک امت کے غوث کا مقام بھی نہیں، وقت کا غوث، کوئی ولی کوئی قطب صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی کا مقام ہے، اور وہ صحابی کا مقام کیسے پایا؟ بس دیدار رسول ہے، حضور کے دربار میں قربانی، اپنی خواہشات ختم کر دیا۔ ماں الگ چاہتی تھی، باپ الگ چاہتا تھا، اور دنیا الگ چاہتی تھی، کون کیا کہتا ہے اس سے اس نوجوان کو کوئی سروکار نہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ آج میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، تم اس کی اس کی سن کر کے اپنے آپ کو بدل لیتے ہو۔
اپنے آپ کو بدلنے لگتے ہو. چند اوباشوں کے ساتھ تمہاری دوستی کیا ہو گئی؟ تم نے اپنے کپڑے بھی بدل لیے، ٹوپیاں بھی چھپا لی، داڑیاں بھی چھیل کر گٹر میں ڈال دی. تمہیں پتا ہے تمہاری موت کے بعد جنازے کے ساتھ صرف یہ تمہارے قبر تک آ سکتے ہیں، اس کے بعد کوئی قبر میں آنے والا نہیں ہے. تمہاری قبر میں کوئی آئے گا تو آمنہ کے لال تشریف لائیں. اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں سب بہت سارے مانیں گے لیکن اس وقت ماننا کوئی فائدے کا نہیں. آج مانو حضور کو، آج اپنی خواہشات کے خلاف آؤ. تمہاری خواہشات یہ کہتی ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے، سونا ہے. تمہاری خواہشات حرام کا کھانے کی طرف جاتی ہیں. چھوڑ دو ان چیزوں کو، حضور کی طرف آؤ. کتنے نوجوان ہیں آج اس جلسے سے یا ہماری اس بات کو جہاں تک پہنچے، اس کو سن کر کے یہ عہد کریں کہ میں کچھ غلط کاموں میں مصروف تھا، یہ میری خواہشات تھیں، اور جب جب خواہش ہوتی میں اس غلط کام کی طرف چلا جاتا. اسی کو قرآن کہتا ہے جو اپنی خواہش کو پوری کرنے کے چکر میں چل پڑتا ہے گویا کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. یہاں سے نکل آؤ. تمہاری اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جینا ہے. جینا ہے تو کیسے؟ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی جانے سے پہلے یہ ہم کو سکھا کر کے گئے ہیں. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حضور کی محبت میں جیو اور ان کی خواہشات کے مطابق. اچھا یہاں پر علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، جہاں جہاں دارالافتاء ہیں ان سے جا کر کے پوچھو. فتوے لکھتے ہیں نا، سوالات آتے ہیں ان کے بعد فتوے لکھتے ہیں. ان سے پوچھو سب سے زیادہ فتوے کس چیز کے آتے ہیں آپ کے پاس؟ استفتاء. اور جواب کس چیز کا آپ زیادہ دیتے ہیں؟ یا آپ کو کہیں گے طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. طلاق کے، عدت کے، نکاح کے، خلا کے، یہی مسئلے سب سے زیادہ دارالافتاء میں. میں آپ سے بتاتا ہوں یہ علماء، یہ مفتیان کرام صرف طلاق، عدت، خلا کے لیے ہی ہے. اے نوجوانوں، کبھی تم نے جا کر کسی عالم سے یہ پوچھا کہ میں اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے یہ تو بتائیں حضور نے شادی کیسے فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ میں چاہتا ہوں ویسے نکاح کروں. کبھی آ کر کے یہ پوچھتے ہو میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، جب نبی پاک کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوئی تھی تو میرے آقا نے کیا کیا تھا تاکہ میں بھی ویسا کروں؟ تمہیں اس چیز کا تجسس ہونا چاہیے. جو محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے عمل بھی کرتا ہے اپنے محبوب کی اداؤں پر. بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں تربوز جانتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو؟ تربوز کو ہمارے ہاں ممبئی میں کلنگڑ بولتے ہیں. کلنگڑ تربوز لال ہوتا ہے اندر والا. بزرگ روز دیکھتے تھے، کھانے کی خواہش بھی تھی، کھاتے نہیں. شاگردوں نے پوچھا حضور آپ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ کہا یہ سنت ہے، حضور پاک نے کھایا ہے. کہا ہاں سنا تو ہے، تو پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں اس بات کی تلاش میں ہوں کہ حضور نے کتنے ٹکڑے کر کے کھائے تھے یہ مجھے مل جائے، میں اسی طریقے سے کھانا چاہوں. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے حضور کی سنتوں پر عمل کرتے، اور آج چن چن کر کے تم نکالنا چاہتے ہو. یہی تو بات ہے جس کو اقبال کہتا ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کبھی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی خواہشات کے خلاف جاؤ. آپ کو پتا ہے کون سی ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دور کر سکتی؟ کوئی ماں ہے؟ چھوٹا سا بچہ. لیکن مدینہ طیبہ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ایک ماں 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کے پاس آئی. جنگ میں جا رہے ہیں حضور، کہا کہ حضور یہ میرا بچہ بھی لے کر کے جائے. 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی ہے. سوچو عقل میں لاؤ بات. انہوں نے اپنی خواہشات کو کیسے حضور کے قدموں پہ ڈال دیا. حضور پاک نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ خاتون کہتی ہے میرے پاس اب کوئی جوان نہیں رہ گیا،
میرا شوہر شہید ہو چکا، میرے پاس اس 1.5 سال کے بچے کے علاوہ کوئی نہیں، مدینے کی ساری خواتین اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ یہی بچہ لے کر کے آئی، مجھے پتا ہے میرے آقا میرا بیٹا تیر تلوار چلا تو نہیں سکتا، آپ کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں اس کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا، تیروں سے بچنے کے لیے میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو لے جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ ان کی خواہشات، حضور کے قدموں میں ہر چیز نچھاور کرنا ہے۔ ایک احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی۔ ایک گھر میں ایک جنازہ ہو عورتوں کا حال برا ہو جاتا ہے، شوہر کسی عورت کا انتقال کر جائے تو عورت تو آپے میں نہیں رہتی، قابو میں نہیں رہتی، لیکن وہ مدینے کی خاتون ہے، بیٹا بھی شہید ہوا ہے، بھائی بھی، باپ بھی، شوہر بھی۔ لوگوں نے جب کہا تمہارے یہ 4 لوگ شہید ہو گئے، وہ خاتون کہتی ہے پہلے یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہے کہ نہیں؟ میرے گھر کی شہادتیں چھوڑو۔ کیسی خاتون تھی، کیسا جگر تھا ان کے پاس۔ آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے، تو وہ اپنا آنچل پھیلا کر کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، نچھاور کر دیا، تب تو جا کر کے وہ اوج ثریا پر پہنچے۔ آج میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر کے جاتا ہوں، اے نوجوانوں، زندگی بچی تھوڑی سی ہے ہمارے پاس، یوں ہی گزر کر چلی جائے گی، ان قریب ملک الموت آنے والے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے ایک میں ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا، کبھی کبھار تمہیں جھرجھری آتی ہے نا بدن پر، کبھی آتی ہے اچانک کپ کپی جیسی آ جاتی ہے، کبھی کبھار آتی ہے بدن میں، کیوں آتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ملک الموت ہر گھر پر آتے ہیں، روزانہ ہر گھر پر آتے ہیں، ایک بار تم سب کو ہم سب کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اس کو 3 بار دیکھتے ہیں، اور جب ان کی نظریں تیز پڑتی ہیں تو بدن میں جھرجھری آتی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں بڑا بڑا طاقتور ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبیوں کے لیے بھی، اللہ کے رسولوں کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ موت اللہ کا وعدہ ہے، یہ ان قریب آنے والا ہے۔ ہم اس دنیا کے سارے میلے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اس کے لیے آؤ اپنی خواہشات سے جی کر کتنے دن جی لیں؟ 80 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ گناہوں کی لذت بہت چھوٹی سی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاتے رہتے تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دو تو جلن ہوتی ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، آ جائے ہم بدل ڈالیں، گانے سننے کی عادت ختم کر دیں گے، کوئی نوجوان آج سے گانے نہیں سنے گا انشاءاللہ۔ یہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ جلسے کا یہ میسج ہے، کوئی گانا نہیں سنے گا۔ ٹائم پاس کے لیے لوگ سوچتے ہیں گانا لگا کر کے بیٹھیں گے، ٹائم پاس کے لیے گانے لگاتے ہو، تمہیں پتا ہے محدثین فرماتے ہیں جو کثرت سے گانا سنتا ہے اس کے دل میں نفاق آتا ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف جاتا ہے، نفاق اس کے دل میں آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز توبہ کریں گے، کوئی گانے باجے نہیں سنے گا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ نشہ اپنے محلوں سے دور کریں۔ نوجوانوں کو آج نشہ میں لا کر کے ایسا کر دیا گیا ہے، یہ بیچارے آج ایسے ہو گئے کہ ان کو کچھ دنیا کا ہوش ہی نہیں۔ ہر شہر کی بیماری ہے یہ، بڑے بڑے شہروں کو، 4ویں میں، 5ویں میں، 7ویں میں پڑھنے والے اسکول کے بچوں کو نشہ دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی بڑا بڑا نشہ۔ کیا کیا چیزیں نشے میں لا دی گئی ہیں پتہ ہے؟
اور سارے مسلمان بچوں کو اس میں ملوث کیا گیا ہے۔ کیوں؟ دنیا جانتی ہے محمد عربی کے شعر ہیں، کھڑے ہو گئے تو بہتوں کی نیند حرام کر دی، اس لیے ان کو نشہ میں رکھو، اور تم نشہ سے باہر نکلو گے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے حرام نشہ کیا ہے دنیا میں، آخرت میں دردناک انجام کے لیے وہ انتظار کرے، وہ انتظار کرے گا۔ شرابیوں کے لیے، نشہ کرنے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، توبہ کریں گے۔ اور کوئی بھی بچہ بگڑا ہوا ہے، جا رہا ہے نشہ کے راستے پر، تو مارنا توڑنا ہمارا کام نہیں، ہاتھ پکڑو، صرف اس کو واسطہ دے دو گنبد خضرا کا، اس کو واسطہ دو آمینہ کے لال کا، تاجدار مدینہ کی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رکھتا ہے، آ جاؤ اس راستے سے، اور یہاں اس راستے میں جو لذت ہے وہ تجھے دنیا کے نشے میں نہیں مل سکتی۔ مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے حضور کے نام پاک کی برکت سے وہ بچہ بھی سیدھے راستے پر ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ انقلاب لانا ہے اور حضور کے قدموں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ آؤ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتے ہوئے، حضور کو گواہ بناتے ہوئے ہم بھی ویسے ہی پکارتے ہیں جیسے بریلی کے امام نے پکارا تھا، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور یہ عہد کرنا اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں جینا ہے، بلکہ کیسے جینا ہے؟ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔